پرفضل اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر اظہر کھوکھر آپ سے مخاطب ہوں، اور اس ٹائم میں گریس از انف شو کے سیٹ پر موجود ہوں، اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس ریکارڈنگ کی ہے پروگرام کی، اور میں نے مناسب جانا کہ میں آپ کے ساتھ اسی شو میں اس شو کے سیٹ پر آپ سے مخاطب ہو سکوں اور آپ کو یہ بتا سکوں کہ فضل کافی ہے۔ بائبل مقدس بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ بعض لوگ اس حوالہ سے سوچتے ہیں کہ یہ فضل کتنا کافی ہے اور میری کن ضروریات کے لیے کافی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا فضل آپ کی تمام تر ضروریات کے لیے کافی ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کی جو مشکل ہے، آپ یقین رکھیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ خدا کا فضل جو ہے وہ گناہ گاروں کی نجات کے لیے کافی ہے، اور جب ایک گناہ گار نجات پا جاتا ہے تو اس نجات کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے بھی اس کا فضل کافی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی شفا کے لیے بھی کافی ہے، وہ آپ کی تمام تر مسائل کا حل ہے، کیونکہ یہ خدا کی ایسی بخشش ہے جس کے میں اور آپ حقدار نہیں تھے۔ ہم نے خدا کے فضل کو ایمان سے ریسیو کیا ہے، اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس کے فضل کے وسیلہ سے میں بچایا گیا ہوں، اور میں اس بات پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں کہ اسی کا فضل مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہراتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میری شریعت تیرے لیے کافی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ فضل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک آپ اس کا تجربہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ فضل کے لفظ سے واقف ہیں، اگر آپ عبرانی اور یونانی الفاظ سے واقف ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فضل سے متعلق بہت ساری باتوں کا علم ہے، لیکن اگر آپ نے ذاتی طور پر اس کا تجربہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ فضل سے واقف نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کا ہیڈ نالج ہے یہ صرف یہاں تک محدود رہ گیا، آپ نے فضل کو نہیں جانا۔ جیسا کہ ہم خدا کی محبت کو کیسے جانتے ہیں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آمین۔ خدا کے فضل کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں علم کی بنیاد پر خدا کے فضل کی گہرائی کو سمجھ آؤں گا، تو خدا کا فضل تجربے سے سمجھا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں جب پہلی دفعہ فضل کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا واقعہ بھی ہے، اور وہ مقدس نوح کا واقعہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نوح کے وقت میں تو پرانا عہد نامہ لکھا بھی نہیں گیا تھا، اور آپ یہاں سے بھی دیکھیں کہ شاید اسے یونانی متن اور عبرانی متن کے بارے میں بھی علم نہ ہو، لیکن ہوا کیا کہ اس نے خدا کے فضل کا تجربہ کیا، اس نے خدا کے فضل کو ایکسپیرینس کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ لکھا ہے وہ پیدائش کی کتاب میں ہے، جہاں لکھا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ آمین۔ اب جو لفظ وہاں پر مقبول کے لیے استعمال ہوا ہے وہ اصل میں فضل ہے، یعنی خدا کا فضل نوح پر ہوا، اور اس وجہ سے اگلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ راست باز ٹھہرایا گیا، مرد راست باز جو ہے وہ
آیت میں لکھا ہے کہ وہ راست باز ٹھہرایا گیا. لیکن 8ویں اور 9ویں کے درمیان میں ایک اور آیت بھی ہے جو کہ آپ کو عبرانیوں 11 باب میں ملتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ نوح جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا. تو آپ ان تینوں سٹیپس کو دیکھیے. پہلا سٹیپ یہ ہے 8ویں آیت میں کہ وہ اس پر خدا کا فضل ہوا، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ راست باز ٹھہرا، اور عبرانیوں بتا رہا ہے کہ وہ ایمان سے راست باز ٹھہرا. اس کا مطلب ہے کہ جب خدا فضل کرتا ہے، آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو آپ مفت میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. چونکہ وہ راست باز تھا اس لیے بچا لیا گیا. جیسے رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کے خون کے وسیلہ سے اب راست باز ٹھہرے تو غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. آمین. اور وہ خدا کی اس وقت کی جو عدالت تھی، جو اس قوم پر، اس خطہ پر، اس پوری دنیا پر جب لائی گئی پانی کے تھرو، تو نوح بچا لیا گیا. تو نوح جو ہے شاید وہ عبرانی لفظ کو نہ جانتا ہو جیسے میں اور آپ جانتے ہیں، شاید وہ یونانی لفظ کو نہ جانتا ہو، شاید اس کا تلفظ بھی ٹھیک نہ ہو، لیکن اس نے خدا کے فضل کا ایکسپیرینس کیا، اور اس کے فضل کے ایکسپیرینس نے اسے بچایا. آمین آمین. لکھا ہے وہ راست باز ٹھہرا اور باقی سارے ناراست. لکھا ہے زمین ناراست تھی لیکن وہ راست باز تھا. زمین میں باقی دنیا کیسے ناراض تھی اور وہ کیسے راست باز تھا؟ زمین اس لیے ناراض تھی کیونکہ وہ گناہوں میں تھے، اور یہ کیسے راست باز ٹھہر گیا؟ کیا مقدس نوح جو ہے اس کے عملوں کی وجہ سے وہ راست باز ٹھہرا؟ نہیں. خدا کا کلام تو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ خدا کا فضل ایسی بخشش ہے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، اور خدا اسی لیے لوگوں کو راست باز ٹھہراتا ہے کہ کوئی اپنے اوپر فخر نہ کر سکے، اور وہ لوگوں کو مفت میں راست باز ٹھہراتا ہے. نوح کے واقعہ میں ہمیں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ 8ویں آیت میں لکھا ہے اس پر خدا کا فضل ہوا. نوح فاؤنڈ گریس. نوح جو ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح جو ہے وہ مقبول ٹھہرا اور باقی ساری دنیا نامقبول ٹھہری. نوح پر جو ہے وہ خدا کا فضل ہوا، اس نے اس کو چن لیا. اور پھر عبرانیوں 11 باب ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے اس کے فضل پر یقین کیا، اور جب اس نے اس کے فضل پر یقین کیا، یعنی اس نے فضل پر ایمان رکھا، خدا کی فیور پر ایمان رکھا، تو اس سبب سے وہ راست باز ٹھہرایا گیا، مفت میں راست باز ٹھہرایا گیا. اور جب وہ مفت میں راست باز ٹھہرایا گیا تو پھر غضب الہی سے بچا لیا گیا. آمین. اور خدا کا فضل تیتس کے خط میں لکھا ہوا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے دوسرے باب میں کہ خدا کا فضل ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ہم اچھے کام کریں. اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کو بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. بائبل بتا رہی ہے کہ فضل ہی ہے جو آپ کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، جو آپ کی تقدیس میں آپ کا مددگار ہے، جو آپ کو پاک زندگی بسر کرنے کے لیے طاقت دیتا ہے. یہ فضل ہے. اور اگر آج تک آپ نے فضل کو صرف بائبل مقدس سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے یا ہیلپنگ بکس پڑھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو فضل کی سمجھ نہیں آ سکی، تو میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو فضل کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آپ جب تک خدا کے فضل کا تجربہ نہیں کریں گے آپ فضل کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکیں گے. نوح نے خدا کے فضل کا ایکسپیرینس کیا اور اس نے اپنے گھرانے سمیت جان بچائی. آمین. آج آپ بھی خدا کے فضل کا تجربہ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں. خدا کا فضل جو ہے اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. اگر آپ خدا کو لمیٹڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا وہ لامحدود ہے، اس کی محبت لامحدود ہے اور اس کا فضل
اسی لیے وہ آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور آپ محدود ہیں، آپ کی سوچ محدود ہے اور خدا لامحدود ہے، اس کا فضل لامحدود ہے، اس لیے اس کا فضل آپ کو کور کر آپ کی زندگی کی تمام تر ضروریات کور کرتا ہے، وہ آپ کو امپاور کرتا ہے، آپ کو لفٹ اپ کرتا ہے، آپ کو بچاتا ہے۔ اور جب آپ خدا کے فضل پر ایمان لاتے ہیں تو آپ مفت میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور لکھا ہے جب راست باز گرتا ہے، صادق گرتا ہے تو کون بچاتا ہے؟ خدا بچاتا ہے، وہ اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صادقوں کو کہتے ہیں آپ اٹھ کھڑے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بائبل کی تعلیم سے تضاد کر رہے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب صادق گرتا ہے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آمین۔ اس لیے صادق کو یعنی راست باز کو، جو اپنے اعمالوں کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہرا بلکہ ایمان لانے کی وجہ سے مفت میں راست باز ٹھہرا ہے، اس کے لیے اس کا فضل کافی ہے۔ اور جب کوئی شخص خدا کے فضل پر ایمان لاتا ہے اور مفت میں راست باز ٹھہرا دیا جاتا ہے تو تب تیتس کے خط کے مطابق، اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا فضل جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ پہلے بہت زیادہ گناہ کرتے تھے تو آپ دیکھیں گے جب خدا کا فضل آپ پر ہوگا، آپ راست باز ٹھہریں گے تو آپ کی زندگی میں راست بازی کے پھل نظر آنا شروع ہوں گے۔ آمین۔ راست بازی کے پھل جو ہیں وہ فضل کی وجہ سے ہیں، کیونکہ آپ پر فضل ہوتا ہے، آپ اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جب آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو غضب الہی سے بچا لیے جاتے ہیں۔ آمین۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے گریس از انف، یہ چونکہ خیرس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے نشر کیا جائے گا، اور میں آپ کو انکرج بھی کروں گا اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا۔ جب میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا پاسٹر کلنٹن کے ساتھ، وہ اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں ضرور لائیو آ کر اسی سیٹ سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کروں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، جو جکڑے ہوئے ہیں وہ آزاد کیے جائیں گے۔ آمین۔ جب وہ یہ جان لیں گے کہ اس کا فضل ہی میرے لیے کافی ہے، تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں انہیں سمجھ آنا شروع ہوگی کہ ہاں اصل میں یہ چیز نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے، صرف فضل کافی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں آپ اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص جب فضل کا تجربہ کرتا ہے تب اس کا دل جو ہے وہ شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ انمیریٹڈ فیور ہے نا، ایسی بخشش ہے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں ایز اے مزاح جو ہے یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے فضل کے بارے میں پوچھنا تو ان لوگوں کو پوچھیں جو بغیر امتحان کے جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے پروموٹ ہو گئے، انہوں نے کام نہیں کیا۔ رومیو میں لکھا کام کرنے والے کی جو مزدوری ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کا حق ہوتی ہے۔ اور پھر پنجابی کا محاورہ ہے میرا حق ایتھے رکھ، اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں جا کے پھر اس طرح حق جتائیں گے کہ میں چونکہ زمین پر بڑا کام کر گیا ہوں اس لیے میرا حق مجھے دیا جائے۔ بہت سارے لوگ تو روح القدس کو بھی اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں میرا نام پاک روح، وہ انعام کو بھی یہ سمجھتے ہیں چونکہ میں نے بہت کام کیا تو اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ انعام کے طور پہ روح القدس مل رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہولی اسپرٹ کے گفٹس ہیں یہ بھی گریس گفٹس ہیں۔ یونانی میں جو ان کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ گریس گفٹ ہیں، the gifts of the spirit۔ وہ آپ نے ارن نہیں کیے ہوئے، آپ نے بڑی محنتیں لگا کر اس کو ارن نہیں کیا،
وہ آپ کو گفٹ ہوئے اس لیے کیونکہ آپ نے مسیح کو قبول کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مزدوری حق ہوتی ہے. اور پھر کلام یہی بتاتا ہے کہ اس لیے خدا نے گریس کی تاکہ کوئی شخص خدا کی بادشاہی میں فخر کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ نہ کہ چونکہ میں زمین پر بڑا کام کر کے آیا ہوں اس لیے میرے کاموں کی بنیاد پر مجھے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے دیا جائے. اور جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ جا کر خدا کی بادشاہی میں یہ کہتا ہے گو کہ ہم آلریڈی اس کی بادشاہت میں ہیں. میں جسٹ ٹو میک انڈرسٹینڈ ایک جو عام اصطلاح میں ہمارا ایک تھاٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے خدا کے سامنے جائیں گے اور اس طرح سے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جا کر خدا کے حضور یہی کہیں گے رومیو 5 باب کے مطابق کہ اس کی راست بازی کا ایک کام، اس کی راست بازی کا ایک کام یعنی اس کی صلیبی موت آپ کے کروڑوں اربوں کاموں سے زیادہ ہے. میں تو حیران ہوں، گاتے بھی ہیں میری نیکی کسے کام نہ آئے تے تیری نیکی ہے کچھ اور. اچھا یہ اس بات کو گانا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھروسہ اپنی نیکیوں پہ رکھنا ہے. پھر آپ گا کیا رہے ہیں میری نیکی کسے کام نہ آوے. تو پھر بہت سارے سوال کریں گے اچھا جی میری نیکی اگر کام نہیں آؤں تو پھر میں کراں کیوں. ہاں اگر آپ بائبل مقدس کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو مسیح کو قبول کرتا ہے مسیح اس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جو نیکی بھی کرتے ہیں وہ مسیح کی قدرت کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کی ریزریکشن پاور جو ہے اس کے وسیلہ سے آپ کرتے ہیں. آمین. نیکی کرنا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ خدا کا فضل تھا اور آپ اس پر ایمان لائے اور اس نے آپ کو راست باز ٹھہرایا، اس نے آپ کو پاک روح بخشا اور اب وہ پاک روح آپ کے اندر سے کام کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کی زندگی میں روح القدس کا جو پھل ہے وہ نظر آتا ہے روح القدس کی وجہ سے. روح کے پھل کہاں سے آتے ہیں مجھے بتائیے. لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ میں تم سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، غلطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے میں تم سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے روح کیسے پایا. آگے کہتے ہیں کیا تم نے شریعت کے اعمال سے یا ایمان کے پیغام سے؟ بالکل ایمان کے پیغام سے. آمین آمین. شریعت ایمان تک لانے کے لیے آپ کا استاد تھی اور جب ایمان آ چکا تو پرانا استاد جاتا رہا، اب نیا استاد ہے. پرانا استاد آپ کو بتاتا تھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور پھر تم راست باز ٹھہرو گے. نیا استاد بتاتا ہے کہ یسوع کو قبول کرو اور مفت میں راست باز ٹھہرو. اور پھر جب آپ مفت میں راست باز ٹھہرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں اچھا پھر ہم انڈر دا گریس ہیں، وی آر ناٹ انڈر دا لا، ہم شریعت کے ماتحت بھی نہیں ہیں تو پھر جی بھائی جی میں جو مرضی کراں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ گفتگو کی ہے، 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، میں نے آپ کو کہا آپ جو مرضی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا خدا کے فضل کے بارے میں سکھا رہا تھا آپ کے کان اس ٹائم بند تھے جب میں نے یہ کہا کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر چکے؟ اس وقت کان کہاں ہوتے ہیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر چکے؟ اس وقت کانوں کو کھولنا چاہیے. جو مسیح کو قبول کرتا ہے وہ گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ روح جو آپ سے گناہ کرواتی تھی، وہ تخم جو آپ سے گناہ کرواتا تھا، اٹ از فنشڈ. جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. اور انگریزی ترجمہ میں لکھا ہے کہ he doesn't practice sin. وہ متواتر گناہ کی زندگی بسر نہیں کرتا، متواتر گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تخم اس میں ہے، یعنی خدا کا، باپ کا. تو جو باپ سے پیدا ہوا ہے، جس پر گریس ہوئی ہے، جو فیت لے کر آیا ہے اس پر اور راست باز ٹھہرا ہے، اس کی زندگی میں راست بازی کے پھل نظر آئیں گے. اور جو ساری گریس کے میسج سننے کے بعد کہتا نا بھائی جی تو پھر ہوں میں تے جو مرضی کراں تے میں نے تو جدو شریعت دے وچ سے ادوں تو کنا کو مڑ گیا سے. جو لوگ کہتے وی آر انڈر دا لا، یہ ہے وہ ہے وہ ہے،
ان کی زندگیاں بھی سامنے ہیں سب کے, ان کے محلے داروں اور فیملیز کے سامنے بھی ہیں. وہ کنے کو جڑے نے مطلب بڑے نیک پارسا نے. اس کا مطلب یہ ہے میں جن لوگوں کو میں نے آج خدا کے فضل کے پیغام کو سنایا پچھلے کئی سالوں سے, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لائسنس دیا جا رہا ہے تو مینوں دسو کہ کنے کو لوگ نے جنہاں دے اتے وہ لوگ جنہوں نے گریس کے میسج کو سنا ہے تو انہاں دے پرچے ہو گئے. ان سب کو آپ دیکھیں گے وہ اسی پیاس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ ہم گریس کو سنائیں. آمین. جو گریس کو سنتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے لائسنس دے دیا ہے خدا کے خادم نے تاکہ میں گناہ کروں. جب اسے سمجھ آتی ہے میں نے مسیح کو قبول کیا ہے, اب میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا ہوں, راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہوں, وہ اس خوشخبری کو سن کر دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا مجھے لائسنس مل گیا. وہ جیسی اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ اس پیغام کو لے کر دوسروں تک لے کر جاتا ہے. آمین. اور آج تک جتنے لوگ فضل کی تعلیم کی گہرائی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وہ اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جا رہے ہیں, نہ کہ کسی تھانے تے پرچے کران. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اچھا وہ ایسے ہے تو ان کو لائسنس مل جاتا تو فلانا ہے, تو آپ تو اپنے لوگوں کو لائسنس نہیں دیتے ہیں. جو یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں یہ لائسنس ہے, آپ تو لائسنس نہیں دیتے ہیں, تو آپ کے جو فالوورز ہیں وہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس؟ نتھنگ. گریس از انف. خدا اب وقت ہے کہ پاکستان کا چرچ خدا کے فضل کی گہرائی کو جانے. آمین. اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو باندھ کر رکھیں, ان کو بیڑیاں لگائیں. ٹروتھ ول سیٹ یو فری. سچائی تمہیں آزاد کرے گی, اور آزادی یہی ہے کہ آپ مسیح میں بچا لیے گئے ہیں. You are not under the law, you are under the grace, and grace is sufficient. اس کا فضل کافی ہے. It's enough. اور میں تو کہتا ہوں it's more than enough. Hallelujah. یہ more than enough ہے. اور اس پلیٹ فارم سے خدا کے فضل کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی جو بہت سارے لوگوں کو آزاد کریں گی. اور اگر کسی کو میری باتوں سے اختلاف ہو تو برائے مہربانی وہ کامنٹ نہ کرے, وہ اس کو سوئچ آف کرے, گھر جا کے سوئے, ریسٹ کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے, اور رہے گا پھر وہ ویسے کا ویسا. ٹھیک ہے. تو جو کوئی نیگیٹو کومنٹ دینا چاہتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. آئی ول پریچ واٹ گاڈ سیز ٹو می, جو ببلیکل ہے. اور ببلیکل یہی ہے کہ یو آر ناٹ انڈر دا لا, یو آر انڈر گریس. اور میں تو اکثر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ گریس صرف لیڈرز تک رہ جاتی ہے, چرچ تک لا پہنچ جاتا ہے. یہ ریئلٹی ہے. دس از ٹروتھ. لیڈرز آر انجوائنگ دا گریس, بٹ چرچ کو باؤنڈ رکھنا ہے. یس, تاکہ کنٹرول کیا جائے. دس از ناٹ ٹروتھ. Don't try to rule the church. Let the Christ reign. Amen. Amen. خدا آپ کو برکت دے. اور اسی پلیٹ فارم سے آپ خدا کے فضل اور محبت کی باتوں کو سنتے جائیں گے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے, اس کا فضل آپ کے لیے کتنا زیادہ ہے. اور جو لوگ متفق ہیں وہ کنیکٹڈ رہیں, جو متفق نہیں ہیں وہ سوئچ آف کریں اور انجوائے کریں. God bless you.